اب مرزا جی آگے کہتے ہیں یہ اتنے بے ایمان ہیں نا، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مرزا جی کے جو یہ پمفلیٹ ہیں، ان پمفلیٹس کے اوپر یہاں لکھا ہوتا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ یعنی مرزا جی کے جتنے شاہکار ہیں وہ اس کیپشن کے ساتھ ہیں کہ جی قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے والے اور جھوٹی اور بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کو جھٹلانے والوں کے لیے میری باتیں ہیں نا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مرزا جی اس کے اوپر بذات خود پورا اترتے، لیکن آپ بھائی جو ترتیب بار مرزا صاحب کے اعتراضات اور ان کے وسوسوں کے جوابات سیکھ سمجھ رہے ہیں، وہ یعنی اس بات کو جانتے ہیں کہ مرزا جی سب سے پہلے تو صحیح روایات کے معنی مفہوم بدلنا، صحیح روایات میں لفظی یا معنوی تحریف کرنا، یا پھر ضعیف الاسناد و منکر المتن روایات کو نقل کر کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی توثیق قرآن و صحیح احادیث سے ثابت ہے، مرزا جی یعنی کہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرواتے ہیں۔ اب اگر ہم مرزا جی کو پکڑنے کی کوشش کریں تو مرزا جی کہتے ہیں یہ اتنے بے ایمان ہیں نا، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ مرزا جی سب سے پہلے تو ہم آپ ہی کی عبارات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کے پارٹ 1 کے اندر کہا ہے کہ میں صحیح روایات کیوں درج کر رہا ہوں، صحیح روایات میں کیوں بیان کرتا ہوں، لوگوں نے ضعیف روایات نقل کر کے کیا غلطی کی ہے۔ تو وہ بات کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی کوئی رہنمائی دوسرا نہ کر دے، وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے۔ اس کا مطلب مرزا جی تو صحیح و ضعیف کی تمیز رکھتے ہیں نا۔ اب کون مرزا جی کے آگے کسی صحیح روایت کو ضعیف ثابت کرنے بیٹھے گا، اور وہ اگر بیٹھ جائے تو کہاں مرزا جی اس کو بخشنے والے ہیں؟ ایک بات ہے نا۔ پھر مرزا جی کہتے ہیں تھوڑی بہت شاہ جی ثانوی عربی آندھی ہے، قرآن پاک کی الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے، احادیث کی بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب مرزا جی پڑھے لکھے آدمی خود کو باور کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں اسی ویڈیو کی اپنے پارٹ 1 کی ابتدا میں، تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں، اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے۔ تو مرزا جی آپ کو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے نا، آپ نے تو صحیح روایات بیان کی ہوں گی نا۔ جب آپ نے صحیح روایات بیان کی ہوں گی تو سامنے والا اگر مثال کے طور پہ انہیں ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے اعتراضات کے جوابات دیں گے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اس کا حل کوئی نہیں ہے، یہ کون سی بات کی ہے؟ پھر مرزا جی کہتے ہیں کہ ایک روایت پر بات کرتے ہوئے، اچھا اس سے بھی پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، مرزا جی نے کہا شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1999 عیسوی، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ناصر الدین البانی، اور ان کے لیول کی علمی شخصیت شیخ زبیر جو بعض معاملات میں لیول ان سے بھی بڑھ کر ہیں بقول مرزا جی کے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا
مرزا جی ایک روایت پر بات کرتے ہوئے اسی ویڈیو کے پارٹ 1 میں مرزا جی نے ایک جگہ کہا تھا اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب نے کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا ہے، اور میں نے شیخ زبیر صاحب سے فون پہ بات کی ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت تو آپ سے نہیں ہوئی ہے، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا کہ کمزور ہے۔ اب ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ زبیر، وہ ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کھینچ تان کے انہوں نے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی بقول مرزا جی کے۔ مرزا جی نے فون پہ بات کر کے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب یہ آپ سے ضعیف ثابت ہو نہیں سکی، مجھے بھی تو علمی بحث پڑھ کے پتہ چل گیا۔ تو پتہ یہ لگا ناصر الدین البانی سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ زبیر، اور شیخ زبیر سے بھی بڑی پرسنالٹی مرزا انجینئر، ایسا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مرزا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علمی بحثیں مجھے سمجھ آتی ہیں میں پکڑ لیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے مرزا جی۔ مرزا جی آپ ہمارے دلائل کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں ہم آپ کے اوپر ہی حل چلا دیں گے، بے فکر رہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا پھر کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ ظاہر ہے جب آپ علمی دلائل پر علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، پھر نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر سرجن کا کام تو یہ ہے کہ چاہے کوئی شیخ الحدیث لیٹا ہوا ہے چاہے کوئی ڈاکٹر لیٹا ہوا وہ چیرا لگائے گا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار تو چیرا کیوں لگاتا ہے، شیخ الحدیث نو اپینڈکس کرنا سی چیرا لگانا پینا ہے۔ تو چاہے کوئی بڑے سے بڑی کوئی بزرگ ہستی ہے جہاں پہ علمی دلائل ہے وہاں ہم کہیں گے ان سے وہ غلطی ہوئی، اس غلطی کے اوپر ان کی علمی گرفت کی جا سکتی ہے۔ بڑی سے بڑی علمی شخصیت کی آپ گرفت کر رہے ہو، شیخ الحدیثوں کی گرفت کر رہے ہو، تو اگر آپ کے بیان کردہ دلائل ضعیف نہیں ہیں اور انہیں کوئی ضعیف ثابت کرنے بیٹھ گیا تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، آپ تو اس کا حل سیکنڈوں میں کر دیں گے نا۔ یا تو مرزا جی یہ بات تسلیم کریں کہ آپ اپنے مستدل پر، یعنی کہ آپ اپنی دلیل بیان کرنے کے لیے آپ ضعیف روایات سے بھی استدلال کرتے ہیں، ضعیف روایات بھی بیان کرتے ہیں، عوام کو چونا لگاتے ہیں کہ میں صحیح روایت بیان کر رہا ہوں۔ اچھا پھر یہ دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں میرے بھائی، یہ مرزا جی کا یہی جو پمفلٹ ہے، مرزا جی اس پمفلٹ کے بارے میں کہتے ہیں میرے بھائی آپ یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، یہ سمندر ہے۔ مزید کچھ آگے فرماتے ہیں اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے، لو پمفلٹ سمندر ہے سب کچھ ڈالا ہوا ہے، تو آپ کے بیان کردہ دلائل کو کون ماں کا لال ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو ضعیف ثابت کرنے بیٹھ جائے اور پھر بچ کے نکل جائے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا جی، اسی طرح مرزا جی پھر آگے کہتے ہیں ایک مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس یہ بات یہیں پہ میں روک رہا ہوں، لکھتے ہیں ورنہ تو میں اس پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہوں۔ جو آدمی ایک موضوع پر 10 گھنٹے فی البدی بول سکتا ہو، اس آدمی کے بیان کردہ دلائل کو اگر کوئی ضعیف ثابت کرنے بیٹھے اور وہ ضعیف نہ ہو تو کیا ضعیف ثابت ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب مرزا جی نے روایت ہی ضعیف بیان کی ہو۔ اب اس کے بعد سمجھیں، میں دوبارہ سے مرزا جی کی عبارت پڑھتا ہوں، کہتے ہیں اتنے بے ایمان ہیں نا یہ، یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا منہج، مطلب خود غرضی، انا پرستی، اللہ کے دین کے معاملے میں جانبداری قطعاً نہیں۔ ہمارا مسلک و منہج کیا ہے اگر میں اپنی زبانی بھی بتاؤں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ رکھتا ہوں جو آپ سمیت مرزا صاحب کے بھی معتمد علیہ ہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں نکلنے والا رسالہ، الحمدللہ رسالہ تو اب بھی شائع ہوتا ہے الحدیث، شیخ صاحب کی حیات میں یہ رسالہ شمارہ نمبر 53 ہے، شوال 1429 ہجری اکتوبر 2008 کا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 33 کے اوپر ضعیف روایات اور ان کا حکم کے تحت یعنی شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخری پیرا کے اندر فرماتے ہیں ہم اپنی خواہشات یا گروہ
و فرقہ پرستی کی وجہ سے روایات پر صحیح یا ضعیف کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو عالم ناظر سمجھتے ہوئے، اصول حدیث اور اسماء رجال کے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے، جمہور محدثین کی تحقیق و اصول کو تسلیم کرتے ہوئے اور آخرت کے محاسبے پر ایمان کے ساتھ حدیث پر صحیح و حسن یا ضعیف وغیرہ کا حکم لگاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ ہماری غلطی ثابت کر دے تو اعلانیہ رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کا منہج ہے۔ روایات کے صحت و ضعف کے مسئلے پر جب ہم کسی روایت کے صحیح ہونے پہ بات کریں یا ضعیف ہونے پہ بات کریں تو یہی ہمارے مد نظر ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی اپنے یعنی خود غرضی، مطلب پرستی، انا پرستی یا اپنے فرقے کو، کوئی ہمارا فرقہ ہے کہ جس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بغیر یعنی اللہ سے ڈرے، خوف خدا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ایسا قطعاً ہمارا یعنی معاملہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب صحیح روایت بیان کریں، مرزا صاحب صحیح روایت کو اس کے معنی مفہوم کے ساتھ بیان کریں، مرزا صاحب ہمارے سر آنکھوں پر ہوں گے۔ لیکن اگر مرزا صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کریں اور وہ تنقید بھی معنی مفہوم کو بگاڑ کے لفظاً یا معناً تحریف کر کے یا ضعیف یعنی تاریخی روایات کو بیان کر کے اگر مرزا صاحب اعتراض کریں اور پھر مرزا صاحب کی اگر ہم پکڑ کر لیں، اب مرزا صاحب مچل کے کہیں کہ جی یہ ضعیف ثابت کرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں کھیلوں گا، تو مرزا جی اس میدان میں کھیلنے اترتے نہیں نا۔ اب دیکھو یہ تو ہوگا